جی ٹی وی میں کراچی اسٹوڈیو سے مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور گو کہ سیز فائر بظاہر ہو چکی ہے، اور جو بلکہ اس کا اگر کوئی ٹائمنگ تو نہیں ہے، لیکن جس طرح کے بیانات اور جو ڈیولپمنٹ خلیجی ریاستوں میں ہو رہی ہے، اس سے سیز فائر خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے۔ خلیجی ریاستوں میں ایک نئی صف بندی اور ٹرمپ اور ان کے جو نائبین کے بیانوں میں بھی بڑی سختی آئی جا رہی ہے۔ ٹرمپ صاحب کا یہ جو حالیہ اور تازہ ترین بیان، اگر فرق دیکھیں 14 گھنٹے کا، یہ بڑا اہم ہے، جس میں یعنی ایگریسو کہہ لیں اس کو، دیکھیے کیا فرما رہے تھے۔ I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever, if they want to. ٹرمپ صاحب کے بیان کے جواب میں گو کہ خود یعنی جیسے اسکرین پر تو نہیں، لیکن ایران نے بھی جواب دیا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ سیاست کا رخ آہستہ آہستہ بلکہ جنگ کا رخ آبنائے ہرمز کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یو اے ای کی، کھل کر اب لگتا ہے ایران کے خلاف، پھر یو اے ای کا رویہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھی اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستانیوں کے ساتھ۔ کوئی نیا جسے میں کوئی گڑھ جوڑ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن صف بندی کا ضرور استعمال کروں گا۔ اس وقت میرے ساتھ واشنگٹن سے ساجد طاہر صاحب ہیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بڑے کلوز رہے، بلکہ ایڈوائزر رہے، شکریہ آپ سے ہمیشہ۔ تو یہ ساری دنیا کے دماغ مل کر یہ سوچنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ نے جو آج بیان دیا تھا اس پر کتنا ٹرسٹ کیا جائے، اور آئندہ 2 گھنٹے بعد وہ کیا بیان دیں گے، اور اس کے بعد اگر بیان دیں گے تو پھر یہ بیان یا دھمکی تک محدود رہے گا یا اس پر عمل بھی ہوگا۔ آپ تو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو طاہر صاحب۔ دیکھیں اس وقت مجاہد بھائی اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کا بیلنس خراب ہو چکا ہے۔ 12 سال جو امریکہ کے ساتھ ہوتا رہا، اس کی فارن پالیسی، ٹریڈ پالیسی کو کئی ممالک نے مل کے ابیوز کیا، جس میں رشیا، چائنا، بھارت اور اسرائیل سر فہرست ہے۔ اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو آئے، سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا اینٹی وار پریزیڈنٹ تھے، پیس ان کے پہلے 4 سالوں میں کوئی نیا تصادم نہیں شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمیشہ بگ کرٹک آف عراق، بگ کرٹک آف افغانستان، لیکن ان سرکمسٹانسز میں دیکھا جائے، اور وہ پھر ایک سب سے بڑا ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ پینٹاگان ڈی مورلائز تھا، آرمی ڈی مورلائز تھی، یہ بھی ان کے مینڈیٹ کا حصہ تھا کہ امریکہ کی پریسٹیج بینگ اے سول سپر پاور آن دا پلانٹ اس کو ریسٹور کیا جائے۔ یہاں پہ آپ کو دیکھنا یہ ہوگا، امریکہ واحد ابھی تک سپر پاور ہے جس کے 700 سے زیادہ فوجی اڈے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو افغانستان میں ہوا ہے اس کے حالات، پھر 700 اڈوں کا ان کا کیا فائدہ ہوا اگر دنیا میں آپ کی کوئی رسپیکٹ نہ ہو، آپ کا کوئی آپ کی سن نہ رہا ہو، چائنا رشیا اپنی مرضی کر رہا ہو۔ آج اگر آپ سے پوچھا جائے تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ کرائمیا کہاں ہے، کرائمیا کہاں کون ہضم کر گیا، یوکرین کو کون کھا گیا ہے در حقیقت۔ اور یہی مسائل ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے 12 سال کے جو مسائل ہیں ان کو 4 سال میں حل کر کے جائے کہ خود ٹرم آؤٹ ہو رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے لگتا ہے کئی دفعہ کہ وہ نروس ہیں، کنفیوزڈ ہیں، ان رش ہیں، لیکن جو کچھ بھی کر رہے ہیں کام کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران، جس طرح وہ بار بار وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، ایران کی حالت اگر دیکھا جائے آن گراؤنڈ ریالٹی اس کی آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پہ حالات کیا ہے۔ 3.5 لاکھ سے زیادہ بلڈنگیں گر چکی ہیں۔ وہ ٹرمز پہ بھی کافی حد تک ایگری کر چکے ہیں، یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے بھی 15 سال تک آلموسٹ ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ڈسٹ سیٹل ہو رہی ہے میرے خیال میں دونوں طرف سے۔ ایران جو ہے رشیا بھی گیا، اب ان کے وزیر خارجہ چائنا بھی جا رہے ہیں، چائنا نے بھی دیکھ لیا ہے کافی ٹائٹ سچویشن۔ طاہر صاحب ود ڈیو رسپیکٹ، مثلا جو ہدف ٹرمپ صاحب کا تھا اور آن ریکارڈ ہے کہ کل رات ایک تہذیب ختم ہونے جا رہی ہے، ان کی بحریہ فضائیہ یہ تقریباً برباد ہو چکی ہے، اس وقت ہم جب چائے کھولتے ہیں تو نہ وہ تہذیب ختم ہوئی، انہیں پیچھے ہٹنا پڑا، نہ جو ہے ان کی بحریہ، اور آپ نے دیکھا کہ اگر جو
جتنے بھی جو آپ کے مڈل ایسٹ میں جو سعودی عرب میں اور عراق میں اور بحرین میں اور امارات میں اور ہر جگہ کے فوجی اڈوں کو ٹھیک ٹھاک نشانہ بنایا گیا. ٹھیک ٹھاک کا لفظ میں سمجھتا ہوں کہ دے نوز، یہ ہوا میں نہیں گئے، اس کا نقصان ہوا. اور ایسا لگا کہ یہ تمام خلیجی ممالک یہ سمجھتے ہیں، سعودی عرب سمیت، کہ امریکہ کا تو لائبلٹی ہمارے لیے بن گیا، کیونکہ ان لوگوں نے تو کبھی تصور میں بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے میزائل گریں گے. تو سوری ٹو سے کہ آپ کا یہ بتائیے کہ ٹرمپ کا نے اس جنگ سے کون سا ہدف حاصل کیا؟ دیکھیں، یہی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ کبھی وینزویلا کے صدر جو اس وقت امریکہ کے اندر جیل میں پڑے ہیں، کبھی وہ بھی یہی کہتے تھے کہ امریکنز کو کہ تم کاورڈ ہو، تم آؤ، میرے آؤ، وینزویلا آؤ، ادھر جاؤ. اور جوش خطابت میں دونوں طرف سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، نہ صرف امریکہ کی طرف سے، آپ دیکھیں تو ایران کی طرف سے بھی. لیکن ایران تو وینزویلا نہیں ہے، ایران تو وینزویلا نہیں ہے، وہ ایک کرپٹ آدمی تھا. ایران تو ایک سوری ٹو سے ایک مسلک کے اعتبار سے، ایک نظریے کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، سوری ٹو سے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی سافٹ ہونے کی وجہ سے، لیکن ان کی ایک ہسٹری رہی ہے. 7 سال انہوں نے اس سے بھی جنگ کی ہے، عراق سے سروائیو کیا، اس جنگ کو بھی سروائیو کر گئے وہ. دیکھیں، اس میں میں ایبسولوٹلی ایگری کروں گا. یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے جو اسیسمنٹ تھی، جو 2-3 دن والی جو نتریاہو صاحب نے پکچر ڈرا کی تھی کہ 2-3 دن کے اندر یہاں پہ رضا شاہ پہلوی آ کے ایران کے ویسے ہی کھولیں گے، وہاں پہ تو الٹیمیٹلی مسٹیک ہوئی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آج امریکہ ختم ہو چکا ہے، امریکہ گر چکا ہے، وہ بھی ایبسولوٹلی غلط ہوگا. لیکن اس میں یہ میں بات کرنا چاہوں گا، اس وقت دونوں پارٹیز جو ہیں مجاہد ہوئے، دونوں کے پاس آپشنز ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے اگلے ہفتے 10 دن کے اندر یہ سارا معاملہ ریپ اپ ہوگا. لیکن یہاں پہ کوسچن سب سے بڑا یہ یہاں ہوگا. میں انٹرپٹ کروں گا. ریپ اپ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اب اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید ہم ایک اور وار کی طرف جا رہے ہیں. امریکہ ایران کا جو وہ سمجھتا ہے کہ ایران اس کے لیے، اس کے الائی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور اگر وہ اسی طرح اگر چلتا رہا تو ایک آگے چل کر جیسے ماسکو اس کے لیے تھریٹ بن گیا تھا. تو اس لیے وہ نہیں چاہیں گے کہ ایران کو اتنا موقع ملے کہ وہ ایک بار پھر اسی طرح آئے جس طرح پہلے آیا تھا. لیکن اس میں مجھے ایسا پوچھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ایران کو مکمل ختم کرنا امریکہ کے فائدے میں جاتا ہے؟ کیا ایران کو طاہر یہاں صاحب سے ذرا رابطے میں پرابلم ہے. ہمارے ساتھ کموڈر خالد چوشی صاحب ہیں. چوشی صاحب، جو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں سیز فائر کا، کوئی زیادہ تقریبا لگتا ہے کہ جو اگر اسکرینیں کھولیں اور بیانات دیکھیں کہ سیز فائر دم توڑتی نظر آ رہی ہے اور ایک نئی وار کی طرف بڑھا جا رہا ہے، ایسا ہی ہے چوشی صاحب؟ جی بہت شکریہ مجاہد صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. یہ بالکل نیو فارم آف نہ صرف وارفیئر تھی. جی ایئر مارشل صاحب آپ کی آواز، جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 ایئر مارشل صاحب. جی 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 میں یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر جو جنگ ابھی لڑی جا رہی ہے، یہ نیو فارم آف وارفیئر اس طرح ہو گئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کچھ سوچا تھا وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے وار آبجیکٹیوز کے پوائنٹ آف ویو سے تو سوچا تھا، لیکن دیکھیے جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے، جنگ کو وائنڈ اپ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کے اینیمی کا رسپانس بلٹ ان ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ اس طرح شروع کریں گے، آپ اپنی پلاننگ کریں گے اور آپ سوچیں کہ یہ میں کر گزروں گا اور اس کے بعد آپ سمجھیں گے کہ یہ وار آبجیکٹیو آپ کے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں آپ کی اینیمی کی ریٹیلیشن پر، اس کی کیپیبلٹی پر، اور سم ٹائم جو ایران کے کیس میں ہوا ہے اس کے حوصلے پر بھی. تو آئی تھنک یہ مس ریڈ کیا گیا ہے. اب جو وار آبجیکٹیوز نہیں حاصل کر پا رہے اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پوائنٹ آف ویو سے، جس طرح وہ سوچ رہے تھے کہ جیسے وہ رجیم چینج ہو جائے گی، فٹ آن گراؤنڈ ہو جائے گا، نیوکلیر انریچمنٹ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. تو آئی تھنک ایک نیو ریئلزم آئی ایم شیور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور ان کے جو ڈیسیژن میکر ہیں ان میں بھی آیا ہوگا. لیکن ایران میں بھی ایک نیو فاؤنڈ ایک لیوریج نظر آیا ہے ایران کو بھی، اور اس کو لگا ہے کہ ہم نے 40 دن تک ایک سپر پاور بیکڈ بائی اسرائیل ایک وار سسٹین کی ہے، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کی کمپنسیشن ان دا فارم آف اے بیٹر ایگریمنٹ دیا جائے. لیکن دونوں کی اپنی اپنی لمیٹیشن ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ میری مائٹی ایئر فورس اور نیوی اور فوج سب سے بڑی ہے، میں تو obviously بنتا ہے میرا حق بننا کہ مجھے لیوریج ملے. لیکن ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ اس نے بھی اپنے لوگوں کو جواب دینا ہے جنہوں نے 40 دن تک ریزیلینس دکھائی ہے، ہیومن لاسز بھی اٹھائے ہیں. تو آئی تھنک ایک ایلیمنٹ آف لیوریج آپ کو ایئر مارشل صاحب، میں طارق صاحب کی طرف آؤں گا، کتنے امکانات، سوری ٹو سے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے تو مجھے جس طرح جو بیانات لگ رہے ہیں
ایک وار کی طرف بہرحال امریکہ بڑھتا نظر آ رہا ہے. اس کی ایک حد تک سبکی کا لفظ اچھا نہیں ہے، بغیر پارلیمان ہے. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کی جو سپر پاور، اس کی جو طاقت تھی، اس کو دھچکا پہنچا ہے. ایک اور خاص طور پر ہرمز، اور شاید ہو سکتا ہے وہ جنگ آبنائے ہرمز پر ہو. جی دیکھیے مجاہد صاحب، دیکھیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو ملٹری آبجیکٹو آپ نے جنگ کرنے سے پہلے ڈرا کیے تھے وہ حاصل ہوئے کہ نہیں ہوئے. آپ سبکی یا امبیرسمنٹ کوئی بھی لفظ نہ یوز کریں. صرف ایک ملٹری اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اوفینس لانچ کرتے ہیں آپ کے پاس بہت بڑے ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. اوپر سے آپ سپر پاور ہوں، بیک اسرائیل کر رہا ہو آپ کو، تو اور زیادہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. نا ایڈوانٹیجز کون سے ہوتے ہیں؟ جو حملہ آور ہوتا ہے اس کے پاس انیشیٹو ہوتا ہے، اس کے پاس ٹائمنگ اپنی مرضی کے ہوتے ہیں کہ کب وہ کرے گا، اس کے پاس دن اور رات کا چوائس ہوتا ہے، اس کے پاس چوائس آف ویپنز ہوتے ہیں کہ کتنے جہاز بھیجنے ہیں، ایئر کرافٹ کیریئر سے بھیجنے ہیں، کسی ایئر بیس سے بھیجنے ہیں، مڈل ایسٹ سے جہاز ٹیک آف کریں گے. پھر اس کے پاس کنسنٹریشن آف ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کون سا ٹارگٹ سلیکٹ کون سا کرے گا. تو یہ اتنے ایڈوانٹیجز جب آپ ہوتے ہیں، اور آن ٹاپ آف دیٹ شاک اور سرپرائز ایفیکٹ بھی جو وکٹم ملک ہوتا ہے اس کے لیے آپ کریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ کا obligatory ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایلیمنٹ آف وار ٹریفی، چاہے وہ میئربل ہو یا میئربل نہ ہو، وہ لوگوں کو اور دنیا کو اور اپنی ملٹری کے لیے حاصل کرنی ہوتی ہے، تاکہ ایک morale بوسٹنگ ہو سکے کہ انہوں نے جس ڈیسیژن کے لیے اس فوج کو بھیجا تھا وہ واپس ایک کامیاب لوٹی ہے، اور وہ ایک بلٹ ان ایڈوانٹیج ملک کی ویلیو ایڈ کر کے آئی ہے. میں کوئکلی پاکستان اور انڈیا کی مثال دے دیتا ہوں کیونکہ آج ویسے بھی 5 مئی ہے. تو دیکھیے ہمارے اوپر انیشیٹو لیا، ہندوستان نے حملہ کیا. جب ان کے ہم نے 8 جہاز نہیں جانے دیے تو ہماری ملٹری اور خاص طور پر پاک فضائیہ نے ثابت کیا کہ ہم اس ملک کا دفاع بھی کریں گے، اور وار ٹرافی جو دشمن لے جانا چاہتا تھا وہ ہم نے اسے چھین کے اپنے پاس رکھ لیا ہے. تو اس طرح کی ایئر مارشل، اگر میں ایک تارڑ صاحب سے کوئی آپ سے بھی رسپانس لوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیورنگ وار جو ہے وہ لبنان جو ہے ایران کے لیے بھی ریڈ لائن جسے کہتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ 4 دن میں کوئی 110 شہری لبنانی ہلاک ہوئے. میں تو شہید کہوں گا. اور اس وقت ٹرمپ صاحب نے توجہ بلایا لبنان کو، سیز فائر کرائی، ضروری تھی. اگر لبنان پر یہی صورتحال جاری رہی تو سوری ٹو سے یہ ابتدا ہوگی ایک بڑی جنگ کی. کیونکہ اگر اسرائیل اپنے آدھا کہتے ہیں لبنان لے چکا، اگر وہ لبنان کو لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تقریباً لے چکا ہے، تو تارڑ صاحب اس کے بعد تو ایران کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہے گا کہ وہ پرانی اس پہ چلے، یعنی حملوں پہ امریکی. لیکن دیکھیں میرے خیال میں اس وقت جو جنگوں کی صورتحال ہے نوعیت بدل چکی ہے. مجاہد صاحب میرے خیال میں یہ کانفلکٹ، جنگ شاید بند ہو لیکن یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اور دوسرا، کیا ایران کا سارا مسئلہ جو ایران کو ختم کرنا امریکہ کو چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ بھی سب سے ایک بڑی بات ہے. جس طرح میں آپ کو پہلے عرض کر رہا تھا، آج کی جنگیں لیبارٹریاں بن چکی ہیں. اس میں سب سے بڑی بات تو دیکھنے والی یہ ہے، واشنگٹن ڈی سی میں یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ یہ جنگ واقع ہی ایران کی وجہ سے تھی یا چائنا کی وجہ سے تھی. کیا وینزویلا میں جانا تیل چائنا کا بند کرنا تھا، ایران کا تیل بند کرنا، چائنا کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا، یا کیا ہو رہا ہے؟ تو در حقیقت یہ لیبارٹریز بن چکی ہیں. جس طرح میں ہم جس طرح چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان بھارت جنگ بند ہوئی ہے، کشمیر کا مسئلہ وہیں کھڑا ہے. یوکرین کے دیکھیں، یوکرین مسلسل بلیڈ کر رہا ہے، غزہ آج بھی بلیڈ کر رہا ہے. تو جنگیں سیز فائر تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہیں لیکن مسئلے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں. تو مسئلہ پورا لیکن سوری ٹو سے ایئر مارشل صاحب، اس جنگ کے خاص طور پر ہماری توقع سے زیادہ بھیانک جو ہے نتائج نکلے ہیں. آج دیکھیں یو اے ای جیسا ملک ہمارا تھا، آج وہ ایران کے خلاف کھل کر آ گیا، اور پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آئل کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں. یہ جو ہمارا بیچارہ پاکستان والا جو بیچارہ لوئر مڈل کلاس تھا، اس پر اور آپ نے بوجھ ڈال دیا 150 روپے پیٹرول کا، گیس کا. مہنگائی ایک ہفتے میں ڈبل ہوئی ہے. باقی عالمی معیشت چھوڑی، ہم تو پورسٹ کنٹری اور تھے، ہم پر تو ڈال دیا. لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ایران جیتے یا یہ جاری رہے. وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پہلے سے تباہ شدہ معیشت تباہ ہو رہی ہے، یو اے ای میں تباہ آئی تو ہم پر آئے گی. بہت ہی اسپیسیفک میں آپ کو چاہوں گا کنکلوڈ کریں ایئر مارشل. جی مجاہد صاحب دیکھیے، مجاہد صاحب دیکھیے، یہ پوری پاکستان صرف اور مڈل ایسٹ کا نہیں ہوا. فرسٹ کیجویلٹی ہمارا جو ہارمنی تھی مڈل ایسٹ کے ممالک کی وہ ہوئی ہے. جی سی سی کے ممالک 1981 کے اکٹھے تھے، وہ آئل کی پروڈکشن ریگولیٹ کرتے تھے، آلموسٹ آئل کی پرائسز انڈائریکٹلی ریگولیٹ کرتے تھے، اور ایک کوہیسو
एग्रीमेंट करते थे जब भी बाहर ऑयल रिलेटेड होता था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि तमाम जीसीसी के ममालिक ने जो अमेरिका से डील की हुई थी अपने बेसिस, अड्डे, नेवल बेसिस देने की, वो इंडिविजुअल एज कंट्रीज की थी, नंबर वन। और इसराइल का बहुत अरसे से ये ख्वाब था कि ये जीसीसी ममालिक के अंदर एक डिसइंटीग्रेशन एलिमेंट होना चाहिए, वो हुआ है। यहाँ नहीं सिर्फ इफेक्ट हुआ जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं 150 और 200 को पेट्रोल, हमारे पास तो हुआ है डेफिनेटली। यहाँ भी सवाल कर रहे हैं कि हमारा क्या लेना देना इस जंग से और हम क्यों ज्यादा दे रहे हैं। एंड आई एम श्योर ताड़े साहब एग्री करेंगे कि अमेरिका में भी यही बहुत सारा सवाल हो रहा है कि टेक होम अमेरिका के लिए क्या है। आई एम श्योर टैक्स पेयर वो ऑलरेडी जंग लड़ने के लिए तो टैक्स देते हैं अमेरिकन, लेकिन एवरी डे जो नॉर्मल लाइफ उनकी जो एक्सपेंसिव हो जाएगी, अभी तक वो टेक होम कंपैटिबल मुझे नहीं नजर आ रहा। कि हमारा तो चले छोड़े, हम तो थर्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेकिन वहां अमेरिका के लोगों को भी एक वॉर ट्रॉफी चाहिए कि अगर आपने इस मुल्क को, मिलिट्री को सॉरी चिश्ती साहब एंड सॉरी तर साहब, गुफ्तगू इतनी अच्छी इस तरह जा रही थी, लेकिन मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है मैं ब्रेक लूं और ब्रेक के बाद हाजिर होऊंगा। तो गुफ्तगू करेंगे मईशत के हवाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इस जंग ने आलमी और कौमी और ख़ासतौर पर हमारी मईशत को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद करता है। मुझे हमेशा मैं बड़ा ममनून और मशकूर होता हूँ कि जब डॉक्टर हफीज़ पातशाह जैसी शख्सियत कबूल करती हैं मेरी दावत। आपको पता है कि वज़ीर ख़ज़ाना तो बहुत और भी रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब किताबों के मुसन्निफ़, एक अथॉरिटी और बड़े मुस्तनद दलाइल, जिसमें भी ब्रेक से पहले कह भी रहा था डॉक्टर साहब, वो आपके दिए हुए अदाद व शुमार से मैं इस्लामाबाद में लोगों को जब देता हूँ तो फिर उनको जवाब मुश्किल होती होगी। तो शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पातशाह, आपने वक्त निकाला मेरे लिए एक बार फिर। और अगर मैं बराह रास्त इस सवाल पर आ जाऊँ कि अभी ये लोग ये कह रहे हैं कि तेल और गैस के हवाले से या महंगाई के हवाले से, और हवाला दे रहे हैं कि बांग्लादेश में तो ऐसा नहीं हुआ, इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान में क्यों ऐसा हुआ कि तेल की कीमत, गैस की कीमत, एक हफ्ते में इन्फ्लेशन डबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी वजह कीमतों में बढ़ने की ये है कि एक तो बाहर से कीमतों में इजाफा ज़रूर हुआ है। अब आप ये देखिए कि जो ब्रेंट क्रूड है वो जंग शुरू होने से पहले $70 फी बैरल था और आज $110 फी बैरल हो चुका है। तो नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है और इसके नतीजे में हम पाकिस्तान में एक कोशिश हमारी ये है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन इतनी सख्त नहीं, स्ट्रांग नहीं है, तो हमें कोशिश करनी पड़ती है कि डिमांड को किसी तरह से मैनेज करें। तो इसलिए भी कीमतों को जिस तरह इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी है न सिर्फ उतना बढ़ाया है, मगर पेट्रोल के केस में आप देखिए कि पेट्रोलियम लेवी को भी बढ़ा दिया है। ये गलत है, ये नामुनासिब है। आप अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी है तो वो मुनासिब है, मगर ये आपने जो पेट्रोल पर जो 400 रुपए फी लीटर तक पहुंचा है, उसमें तकरीबन अगर सारे टैक्सेस मिला लें इंक्लूडिंग पेट्रोलियम लेवी, तो ये तकरीबन 150 रुपए। अभी 250 रुपए के ऊपर 150 रुपए का टैक्स, ये तो बहुत ही ज्यादती है और ये बिल्कुल नामुनासिब है। नहीं डॉक्टर, फिर हम बार बार ये गुफ्तगू करते रहे हैं और आप पहले भी हमें अदाद शुमार देते रहे। आखिर आप सॉरी टू से, अभी मैं इस्लामाबाद 8-10 दिन रहा हूँ, हमने तो वहाँ की अशराफिया, वहाँ की बाकी जो सरकारी गैर सरकारी लोगों की ज़िंदगियों में, उनकी गाड़ियों में, उनके घरों में, उनके रहन सहन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखा। तो ये जो आपने जो कुछ करा, और आपने पहले भी कहा था कुछ भी नहीं मिला, जो आपने अगर 10 गाड़ियाँ बंद कर दी, आपने ऑनलाइन कर दिया, ये जो आपने 150 रुपये डाल दिया मोटरसाइकिल वाले पर जो 300 था, ये जो आपने, मैंने कही मैं देखा कि आप जैसे जो आप यानी मैं तो तालिब इल्म हूँ, एक आम आदमी की ये समझ आता है कि उधर मुंतकिल क्यों नहीं करते, आम आदमी को क्यों मुंतकिल कर देते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और अफसोस की बात यह है कि इन हालात में हमारे अशराफिया जो हैं, उनमें से कुछ ऐसे शोबे में हैं जिन पर बिल्कुल टैक्स ना होने के बराबर है। अब आप जो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज के ओनर्स हैं,
جو بڑے دکاندار ہیں، جو بڑے زمیندار ہیں، یہ تین جو ماشاءاللہ اشرافیہ جو ہیں، ان کے جو کنٹریبیوشن ریونیوز میں ہے وہ تقریباً سارے ریونیوز کا 2% بھی نہیں بنتا ہے. لہذا آپ نے ایک طرف پیٹرولیم لیوی پر 1400 ارب لگا دیا ہے ٹیکس، 1400، اور بڑھے گا آگے چل کے. اور دوسری طرف یہ جو آپ کے بڑے بڑے جو ٹیکس پیئرز ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، ان کو آپ نے جو ریلیف دیا ہے وہ کم از کم 1500 سے 2000 ارب کی ریلیف ہے. اب بجٹ آ رہا ہے، خدا کے لیے بجٹ میں ایک انصاف کا پہلو لائیں اور ایک مناسب رجیم براڈ بیسنگ کریں ٹیکس کے نظام کو، اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہٹ کے ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے پیٹرولیم لیوی لگایا ہے تو اس کے نتیجے میں ڈائریکٹ ٹرانسپورٹ کاسٹ تو بڑھ گئی، مگر ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہر چیز کی ٹرانسپورٹ میں خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ افراط زر کی رفتار پچھلے 2 مہینے میں 4.5% سے بڑھ کر آلریڈی 11% ہو چکی ہے. یہ بہت پریشان کن بات ہے. اور زیادہ ایک اور میں بات پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ سے، کیونکہ آپ پاور کوریڈور میں رہے ہیں. یہ جو ہم نے بڑا اچھا ثالثی کا کردار ادا کیا، یہ جو ہم نے بڑی دوستیاں بنائیں، اس میں بشمول چائنا کے ہم عرب متحد، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایکسپورٹ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ریمیٹنس، انویسٹمنٹ، اور تو اور کوئی کم از کم ہمارے 10-12 ارب ڈالر معافی کر دیے جاتے. الٹی یو اے نے کہا چلو بھائی ہمیں دو 3.5 ارب ڈالر، 1 غالباً وہ پاؤنڈ والے بھی ہم سے واپس مانگ رہے ہیں. یعنی اس سے عام طور پر ہم نے پاس میں سنا تھا کہ جو وکٹم ہوتا ہے جنگ میں یا شکار ہوتا ہے اس کو سپر پاور سے ریلیف ملتا ہے. ہمیں تو مجھے اگر کچھ ملا ہے تو ڈاکٹر صاحب بتا دیجئے. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان نے بہت نمایاں اور اچھا رول پلے کیا ہے پیس کے نیگوسیشنز کو آگے بڑھانے میں، اور ہم اس بات سے مطمئن ہیں کہ پاکستان نے پوری کوشش کی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر آپس میں اگریمنٹ ہو جاتا ہے امریکہ اور ایران میں، اور خاص طور پہ اگر ایران پہ سینکشنز ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو اس وقت پوزیشن ہے کہ ایران نے ایک گیس پائپ لائن پاکستان کے بارڈر تک لگا رکھی ہے، جی اور ہم نے وہ گیس نہیں لیا ہے. دوسری طرف وہاں کا پیٹرول اور باقی آئلز جو ہیں وہ چیپ ہیں. تو ایک دفعہ اگر اگریمنٹ ہو جاتا ہے لیکن اور ڈاکٹر صاحب یہ تو جنگ تو ابھی ہوئی ہے نا. یہ تو پاکستان 2011 میں ہم نے گیس پائپ لائن کا پر سائن کیے تھے. غالباً ایران جو ہے وہ تو انٹرنیشنل کورٹ میں چلا گیا ہمارا دوست ہوتے ہوئے اس ایشو پر. ایبسولوٹ تو یہی تو ہے کہ سینکشنز ختم ہونے چاہیے تاکہ پاکستان کو ایک جائز انداز میں فائدہ. ہم کسی سے فیور نہیں مانگ رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ سیٹل ہو جائے، پیس ہو جائے، تو اس کے بعد میں ایران کو شوڈ بی ٹریٹڈ لائک اینی ادر کنٹری، نو ادر سینکشنز، اور ہمارا ٹریڈ ایران کے ساتھ چل پڑے. ڈاکٹر صاحب کوئی ایک شعبہ جو آپ پہلے بھی نشاندہی کرتے رہے ہیں، مثلا وہ جو آپ کہتے ہیں جی 773 ارب روپیہ جو آپ کے ابھی تک کھا رہے ہیں، 115 ارب روپے میں بیچا ہے بیچارہ پی آئی اے. وہ شاید 28 اپریل کو ہونا تھا، وہ بھی اب آگے 28 مئی تک چلا گیا ہے ایشو. پتہ نہیں آگے اور نہ چلا جائے، وہ مجھے نہیں علم کے. تو بات یہ کہ بیسک چیزیں یہ والی کیا اس میں کیا مشکلات تھیں؟ کوئی ادارہ بنا دیتے، یہ 773 ارب روپے سالانہ نہ کھانے دیتے. آپ ہی سے میں نے سنا ہے کہ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ اگر کر دی جاتی تو شاید یہ ہماری معیشت کا حال نہیں ہوتا. جو پتہ نہیں جی ڈی پی کہاں پہنچ گیا ہے، غربت کہاں پہنچ گئی ہے، اور اب تو بیچارے لوگوں نے چیخنا چلانا بھی چھوڑ دیا ہے. ڈاکٹر صاحب جی بالکل. اب آپ یہ دیکھیے کہ 2-3 چیزوں سے بہت انتہا پریشانی ہے. ایک تو بے روزگاری کا پیمانہ جو ہے، وہ ہمارا سینسس خود کہتا ہے کہ 22% تاریخ کا سب سے اونچا لیول بے روزگاری، ہمارا آفیشیل گورنمنٹ کا سینسس کہتا ہے. دوسری طرف ورلڈ بینک وغیرہ نے جو ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ پاکستان میں غربت کا پیمانہ جو ہے
وہ 40 سے 42% تک جا چکا ہے، یعنی کہ پاکستان کے 11 سے 12 کروڑ لوگ غریب ہو چکے ہیں۔ دیکھیے اس طرح کے اعداد شمار سے اس قدر پریشانی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں نہیں، کہ لیکن ہمارے میں جب پارلیمنٹ میں جاتا ہوں وہاں تو مجھے پریشانی نظر نہیں آتی، وہاں تو قائمہ کمیٹی کے اجلاس کے لیے ابھی سنا ہے کراچی آتے ہیں یہ پوری ایک فوج، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سینٹ کے 12 ارکان آئیں گے، ٹھہریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، گاڑیاں دیں گے، کہ یہ اجلاس وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ تو ان سے تو مجھے سوری ٹو سے ڈاکٹر صاحب زیادہ جاننا بھی بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے بعض وقت۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، دراصل یہ اشرافیہ ہیں، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ آج کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں مڈل ایسٹ سے وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی دبئی سے تقریباً 11 سے 15% گر چکے ہیں، اور امکانات یہ ہیں کہ اور بھی گریں گے۔ سعودی عربیہ سے بھی گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک طرف یہ ہوا ہے، پھر ہمارا جو درآمدات کا بل جو ہے وہ بے تحاشا بڑھ جائے گا، 7 سے 10 ارب ڈالر، اور تیسری طرف آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی ورلڈ وائڈ ریسیشن کی وجہ سے بھی متاثر ہوں گے۔ تو مجھے پریشانی اس بات کی شروع ہو چکی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ 22-23 والا سلسلہ پھر سے نہ ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا 22-23 میں جی جب یوکرین اور رشیا میں جنگ شروع ہوئی تھی اور تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی بہت، تو پاکستان دیوالیے کے قریب آ چکا تھا، تقریباً آ چکا تھا، 4 ارب ڈالر کے ریزروز رہ گئے تھے، اور آئی ایم ایف نے بڑے جلد کر کے اسٹینڈ بائی فیسلٹی دے کر ہمیں آگے بچایا ہے۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب وقت کی شاید ہو سکتا ہے کمی ہے، میں آپ سے یہ معلوم کروں گا کیا جسارت یہ کروں گا، چلیں آپ ماشاءاللہ کیونکہ ایک تجربہ ہے، سجیشن کیا دیں؟ وہ کہیں گے جی آپ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، اگر آپ دیں 1 2 3 4 فوری کیا اقدامات ہو سکتے ہیں شارٹ ٹرم؟ 4 اقدامات۔ نمبر 1، انکم ٹیکس بیس کو براڈ بیس کریں، اور جن 3 طبقوں کا میں نے ذکر کیا ہے جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس کے نظام میں لائیں۔ دوسری طرف آپ ہمارے برآمدات میں ایکسچینج ریٹ بالکل آپ نے اوور ویلیوڈ کر کے رکھا ہوا ہے، آرٹیفیشلی 2 سال سے کنٹرول کیا ہوا ہے، ہمارے ایکسپورٹرز کی پروفیٹیبلٹی ختم ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آپ یہ بھی کوئی انسینٹیوز نہیں دے رہے ہیں ایکسپورٹرز کو، جبکہ ساری دنیا بھر میں خاص طور پہ بنگلہ دیش، ہندوستان دے رہے ہیں۔ تیسری طرف خرچے جو ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچرز، اس میں بے پناہ گنجائش ہے کہ آپ سوچئے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے پاس کل 15 سے زیادہ منسٹریز نہیں ہونی چاہیے تھی فیڈرل لیول پر، اور اس وقت 40 سے زیادہ منسٹریز اینڈ ڈویژنز ہیں، بے تحاشا خرچہ ہے۔ اور چوتھی بات جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک اچھا پروگرام ہے غریبوں کے لیے جو پاکستان نے شروع کیا تھا کچھ سال پہلے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس پہ ہم تقریباً 650 ارب کا سپورٹ دیتے ہیں، لوگوں کو کیش گرانٹ ملتا ہے ہر 3 مہینے کے بعد۔ اس کیش گرانٹ کے نظام ڈاکٹر صاحب یہاں اگر جسارت کریں 1 منٹ کے لیے میں آپ کو کر دوں، میں تو سندھ میں گیا ہوں، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ جو BISP کے جو کارڈ شناختی کارڈ بنے ہیں، اور یہ مجھے اس وقت پتا چلا کہ ایک خاتون MNA کے 10-12 لوگ جمع تھے، کوئی کہہ رہا تھا مجھے 1000 کارڈ دے دو، کوئی مجھے 500 دے دو، میں بھی اپنے محلے میں جا رہا تھا ان کے لیے 10 کارڈ لینے گیا تھا۔ تو یہ کارڈ کی جو تقسیم ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب، سوری ٹو سے، اس سے پہلے بھی یہ گورنمنٹ نے تقریباً کوئی 40-50 ہزار جعلی کارڈوں کو نکالا تھا، یہ بھی ہم جو سمجھ رہے تھے، اور واقعی آپ اگر کہہ رہے ہیں عمل ہوتا تو ایک مذاق بن گیا ہے BISP۔ نہیں، اس حد تک نہ کہیے، ایک بڑے مشکل سے ایک ہم نے غریبوں کے لیے پروگرام شروع کیا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ تقریباً ہمارے جو بینیفیشریز ہیں وہ 40 سے 50 لاکھ ہیں۔ آپ نے کچھ چھوٹے نمبر کا ذکر کیا ہے، مگر فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ اچھا پروگرام ہے اور انٹرنیشنلی بھی اسے ریکگنائز کیا گیا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ جو اس میں جو ہم سپورٹ دے رہے ہیں، IMF نے خود کہا ہے، IMF نے خود اپریشیٹ کیا اس پروگرام کو، اور کہا ہے کہ اس کے جو آپ دیتے ہیں سپورٹ
ہر کوارٹر اس کو انفلیشن سے لنک کر دیں، بڑھا دیں، تو پاکستان کو فوراً آئی ایم ایف کی پہلی دفعہ کوئی ایسی بات کہی ہے جس کا غربت سے تعلق ہو تو پاکستان مسٹ امپلیمنٹڈ. دیکھیے سلیوشنز آر اویلیبل، ہم سب کو پتا ہے، ہم نے تو کتابیں لکھی ہیں. امپلیمنٹیشن از دا بگیسٹ ایشو ان پاکستان ٹوڈے. ڈاکٹر آلویز جب آپ سے گفتگو کرتا ہوں تو گائیڈ لائن بھی لیتا ہوں، انفارمیشن بھی لیتا ہوں، اور آپ کے ذریعے یہ عام لوگوں تک بھی پہنچتی ہے. شاید فغان درویش جو ہے وہ ایوان اقتدار تک بھی پہنچ جائے. شکریہ ڈاکٹر پاشا. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں منیر ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور بہرحال مئی میں جو مارکا ہوا، اور یقیناً قوم جس طرح اس مارکے کو منا رہی ہے، آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہو رہی ہے، ہماری پروونشل گورنمنٹ بھی جلسے کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کو جو شکست ہوئی تھی، خود بھی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں چکوٹھی اور نیلم ویلی میں جا کے دیکھا کہ لوگوں کے جو حوصلے تھے، اور یہ جنگ ہمارے آبادی کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے 5-6 گنا زیادہ مودی سرکار تھی. لیکن کس طرح اس کو منہ کی کھانی پڑی کہ شاید اب ان پر حوصلہ نہ ہو. لیکن دشمن، اور وہ بھی خاص طور پر انڈیا، بڑا عیار و مکار ہے. ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی منیر ولی کو اجازت دیجیے.